السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بیان کریں گے کہ 7ویں پارے میں کون کون سے مضامین نازل ہوئے ہیں۔ 7ویں پارے کے 2 حصے بنتے ہیں، ایک سورۃ مائدہ کا بقیہ حصہ اور ایک سورۃ الانعام کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ مائدہ کے بقیہ حصہ میں حبشہ کے نصارہ کی تعریف، حلال و حرام کے مسائل، عیسیٰ کو دی گئی نشانیاں، قیامت کا تذکرہ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ سورۃ الانعام میں توحید، رسالت، آخرت، اللہ کی عظمت کی نشانیاں، انسان اس دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، مشرکین کے خود ساختہ خداؤں کو گالی نہ دی جائے۔ حبشہ کے نصارہ کی تعریف۔ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسے سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں اور وہ پکار اٹھتے ہیں، اے رب، ہمارا نام بھی گواہوں میں درج کر لے۔ یہ آیت نمبر 83 میں بیان کیا گیا ہے۔ حلال و حرام کے مسائل۔ ہر چیز خود سے حلال یا حرام نہ بناؤ، آیت نمبر 87۔ قسم پر کفارہ ہے، 10 مسکینوں کو ایک دن کا کھانا کھلانا یا ایک غلام آزاد کرنا، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھنا۔ یہ آیت نمبر 89 میں بیان کیا گیا ہے۔ شراب، جوا اور پانسا حرام ہے، اس کے ذریعے شیطان لوگوں کے دلوں میں نفرت اور دشمنی پیدا کرتا ہے۔ یہ آیت نمبر 90 میں بیان کیا گیا ہے۔ حالت احرام میں پانی کے جانور کا شکار حلال اور خشکی کے جانور کا شکار حرام ہے۔ خشکی کے جانور کے شکار پر کفارہ اسی کی مثل ایک جانور دینا ہوگا، یا کچھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 94 اور 95 میں بیان کیا گیا ہے۔ حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن۔ یہ آیت نمبر 97 میں بیان کیا گیا ہے۔ 4 قسم کے جانور مشرکین نے حرام کر رکھے تھے، بحیرہ، سائبہ، وصل اور حام۔ یہ آیت نمبر 103 میں ہے۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جو 5 دفعہ بچے جن چکی ہو اور آخری بار اس کے ہاں نر بچہ پیدا ہوا ہو۔ اس کا کان چیر کر آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، پھر نہ کوئی اس پر سواری کرتا تھا، نہ اس کا دودھ پیا جاتا، نہ اسے ذبح کیا جاتا۔ اسے حق تھا کہ جس کھیت اور جس چراگاہ میں چاہے چرے اور جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے۔ سائبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے ہیں جسے کسی منت کے پورا ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے پر بطور شکرانہ آزاد کر دیا جاتا تھا۔ نیز جس اونٹنی نے 10 مادہ بچے جنم دیے ہوں اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وسیلہ اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا تو وہ خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا، اور اگر وہ پہلی بار مادہ جنم تو اسے اپنے لیے رکھ لیا جاتا تھا، لیکن اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کرنے کے بجائے یوں ہی خدا کے نام پر چھوڑ دیا جاتا۔ ہاں، اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری کے قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ نیز اگر کسی اونٹ کے نطفہ سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اسے بھی آزادی مل جاتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی نشانیاں۔ روح القدس، دودھ پینے کے دنوں میں بات کرنا، کتاب و حکمت کی تعلیم، مٹی کے پرندے بنانا اور اس میں پھونک مارنے پر پرندے کا اڑ جانا، اندھے اور کوڑی کو اچھا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ۔ یہ آیت نمبر 110 میں بیان کیا گیا ہے۔ قیامت اور عیسیٰ علیہ السلام۔ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام لوگوں کو پہنچایا تو تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ اسی سوال و جواب کے تناظر میں عیسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے احسانات کو اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا۔ انہیں احسانات میں مائدہ دسترخوان والا واقعہ بھی ہے کہ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا آپ کا خدا اس پر قادر ہے کہ ہم پر آسمان سے نعمت بھرا دسترخوان نازل فرمائے؟ یہ آیت نمبر 112 میں بیان کیا گیا ہے۔ ان احسانات کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود بنا لیا جائے؟ جواب میں عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، تو پاک ہے، میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں جس کا میں حق ہی نہیں پہنچتا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ یہ آیت نمبر
60 میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ مائدہ کا سورۃ الانعام کا ابتدائی حصہ توحید۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور مختلف اوصاف کا تفصیلی بیان ہے، جیسے شرک کا انکار اور توحید کی دعوت۔ جاہلیت کے اس اندھے عقیدے کو رد کیا گیا جن میں لوگ پڑے ہوئے تھے۔ رسالت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا: نوح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، موسیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان، الیاس، الیسع، یونس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہم السلام۔ آخرت۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا جمع کرے گا۔ قیامت کے روز کسی انسان سے اگر عذاب ٹال دیا جائے تو یہ اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ قیامت کے روز مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکاء جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے؟ قیامت کے روز جہنمی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں لوٹا دیا جاتا تاکہ وہ اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلاتے اور ایمان والے بن جاتے۔ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، آخرت کی زندگی ہی اصل بہتر اور ٹھوس ہے۔ اللہ کی عظمت کی نشانیاں: دانے اور گٹلی کو پاڑ کر پودے نکالنا، زندگی اور موت دینا، چاند اور سورج کا حساب، سمندر اور خشکی میں رہنمائی کے لیے ستاروں کی تخلیق، ایک جان سے انسان کو پیدا کرنا اور ماں کے پیٹ سے زمین پر آنے تک کے تمام مراحل، آسمان سے پانی نازل کرنا، ہر قسم کے پیڑ پودے اگانا، ہرے بھرے کھیت اور تہ در تہ چڑھے ہوئے دانے، کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے نکالنا، انگور، زیتون اور انار کے باغ جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی، درختوں میں پھل آنے اور ان کے پکنے کی کیفیت، زمین اور آسمان کی ایجاد۔ یہ 95 سے 99 آیت میں بیان کیا گیا۔ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا، نگاہیں اس اللہ کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ یہ آیت نمبر 103 میں بیان کیا گیا۔ مشرکین کے خود ساختہ خداؤں کو گالی نہ دی جائے۔ اے ایمان لانے والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک میں آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ یہ آیت نمبر 108 میں بیان کیا گیا ہے۔